السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں۔ میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوا ہوں اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو میں نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کروں گا۔ دیکھیے، آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص پیسے کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے، دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دین کی فکر بہت کم ہے، جبکہ دین ہی ہماری کشتی پار لگانے والا ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کا کوئی مرشد، کوئی پیر ہو، کیونکہ پیر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جو راستہ ہے، اس راستے میں چلنے کے لیے آپ کو ایک پیر کی، ایک مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے گائیڈ کہتے ہیں، آپ انگریزی میں گائیڈ کہہ سکتے ہیں، رہبر کہہ سکتے ہیں اردو میں۔ تو وہی آپ کو بتا سکتا ہے۔ میرے مرشد، میرے محسن اعلیٰ، جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بہت کچھ سمجھایا، سکھایا، اور وہ ایک بہت بہت ہی سلجھے ہوئے پیر۔ دیکھو، پیر تو بہت کچھ مل جائے گی آپ کو، اپنے آپ کو پیر کہنے والے، لیکن صحیح پیر کا ملنا، صحیح رہبر کا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے جو پیر ملے وہ میری قسمت۔ ان کے لیے میں نے ایک شعر بھی لکھا ہے کہ قسمت کا شکر کر لوں یا سمجھ لوں اتفاق، جو کچھ مجھے ملا ہے سمندر سے کم ہے۔ تو دوستو، میرے پیر و مرشد نے مجھے ایک کتاب عطا فرمائی جس کا نام ہے مکشفۃ القلوب۔ یہ کتاب 900 سال پہلے کی لکھی گئی ہے، جسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ جو انسان عذاب الہی سے بچنا چاہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار ہو، اسے دنیا کے مصائب پر، دنیا کی پریشانیوں پر صبر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ زہرا ریاض میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائے جائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے، مختلف کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، حیران کیوں ہو؟ حیران کیوں ہو؟ یہ حیرانگی کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس وقت مومن عرض کریں گے کہ بارہ الہ، تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے، حالانکہ یہ گنہگار تھے۔ اس دم فرمان الہی ہوگا کہ تم حجاب اٹھاؤ، یہ ذکر کرنے والے لوگ، یہ سجدہ کرنے والے لوگ، یہ میرے خوف سے رونے والے لوگ تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے۔ آپ کو معلوم ہے، اللہ کے خوف سے رونے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ دوستو، تم بھی اکیلے پن میں، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرو تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رویا کرو، اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اور اس وقت جب پردے اٹھائے جائیں گے تو جنتی اللہ کا دیدار ہوتے ہی سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کا فرمان ہوگا کہ سر اٹھا لو، یہ جنت دار عمل نہیں، یہ دار جزا ہے۔ اور وہ اپنے رب کو بے کیف دیکھیں گے۔ رب فرمائے گا میرے بندو، تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ تو جنتی عرض کریں گے ہے میرے رب، ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل پہ اس کا تصور گزرا۔ تو اللہ کا فرمان مقصود یہ کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ملے۔ تو دوستو، یہ بات تھی۔ میں پھر آؤں گا اور ایک نئی بات لے کے۔ نیا کچھ نہیں ہے وہی باتیں، لیکن آپ کے اور ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ان چیزوں کو سننا اور سنانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب رہی پیسے کی بات، تو پیسہ تو اللہ دینے والا ہو، اس کا رحم ہوتا تو اپنے آپ مل جاتا۔ بہت سارے وظائف ہیں، آپ کریے۔ میں آپ کو ہر بار ایک وظیفہ بتایا کروں۔ دیکھیے، آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو صرف 3 دن کا ہے۔ 3 دن میں کامیابی اللہ کا دیتا ہے انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے؟ یہ عشاء کے بعد کا وظیفہ ہے۔ عشاء نماز پڑھ لیجئے اور اسی جائے نماز پہ آپ بیٹھے رہیے۔ بیٹھنے کے بعد
اول و آخر 3 بار 5 بار 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجیے، کیونکہ درود ابراہیم بہت ہی بڑا درود ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے درود پڑھنے کے بعد 921 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ کتنا؟ 921 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیجیے جتنا پہلے پڑھا تھا، پھر اٹھ جائیے اور جو آپ نے اللہ سے مانگنا وہ مانگ لیجیے۔ دوسرے دن پھر اسی دن اسی وقت اسی جگہ پہ آپ نے پھر 921 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، اول اور آخر درود شریف پڑھتے ہوئے۔ اب یہ 2 دن آپ نے 921 بار پڑھا، اور تیسرے دن آپ نے وہی پروسیجر ہے، وہی طریقہ ہے، وہی کرتے ہوئے تیسرے دن آپ نے 922 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا مانگیے۔ اللہ آپ کی دعا انشاءاللہ پوری کرے گا۔ اور آپ بھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ شیئر کریں گے اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں گی، اور ان کا کچھ بھلا ہوگا، ان کا بھلا ہوگا تو آپ کا بھلا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر آئندہ کے لیے میں پھر حاضر ہو جاؤں گا، تب تک اجازت آداب۔